اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ عصر۔ عصر کہتے ہیں زمانے کو، والعصر قسم ہے، واو یہاں پہ قسمیہ ہے، قسم ہے عصر زمانے کی۔ ان الانسان، ان بے شک انسان لفی، فی مطلب میں اور لام کا ترجمہ کریں گے البتہ، خسر مطلب خسارے میں، بے شک انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، الا مگر، الذین وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لے آئے، وعملوا اور عمل کیے، صالحات نیک، وتواصوا بالحق اور وتواصوا وصیت کی انہوں نے، بالحق حق کے ساتھ، با کا ترجمہ کریں گے ساتھ اور حق مطلب حق، وتواصوا بالصبر اور انہوں نے وصیت کی صبر کے ساتھ۔ قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان گھاٹے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے اور انہوں نے وصیت کی حق کے ساتھ اور وصیت کی انہوں نے صبر کے ساتھ۔ اب یہاں پر جو والعصر کہا گیا تو یہاں عصر سے کیا مراد ہے؟ اس کے اندر متعدد اقوال آتے ہیں۔ پہلا قول ہے کہ یہاں عصر سے مراد جو ہے نا زمانہ مطلب دن اور رات مراد ہے، اور جو دوسرا قول ہے وہ ہے حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ کہتے ہیں زوال سے غروب آفتاب تک کا وقت مراد ہے۔ تیسرا قول ہے یہاں پہ وقت عصر مراد ہے، عصر سے مراد مطلب وقت عصر۔ اور نمبر 4 یہاں پہ کہتے ہیں عصر سے مراد نماز عصر ہے، اور نمبر 5 کہتے ہیں کہ زمانہ مراد ہے۔ آگے جو فرمایا ان الانسان لفی خسر، تو یہ جواب ہے۔ پہلے شروع میں قسم کھائی نا کہ قسم ہے زمانے کی، تو آگے جواب دیا گیا، جواب قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کر فرماتے ہیں یقیناً انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے۔ تو اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ قسم اور جواب قسم میں مناسبت کیا ہے؟ قسم کو ذکر کیا پھر اس کے بعد جواب قسم کو لائے، کیا وجہ تھی؟ تو جواب یہ ہے کہ یہاں پر مناسبت یہ ہے کہ الا الذین میں جو انسان کو خسارے سے بچنے کے لیے جن اعمال کی ہدایت کی گئی ہے وہ اسی زمانے کے لیل و نہار میں ہی ہوتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ تمام حالات انسانی، اس کا نشو و نما، اس کی حرکات، اس کا سکنات، اس کے اعمال، اس کا اخلاق، سارا کا سارا سب کچھ زمانے کے اندر تو ہوتا ہے، اور زمانہ ہی انسان کے عروج کا اور زوال کا اور اس کے خسارے کا اور اس کے نفع کا یا اس کے فائدے کا کیا ہے سبب بنتا ہے، زمانے کے اندر ہوتا ہے نا سب کچھ۔ تو اگر غور کیا جائے تو انسان کی عمر کا زمانہ اس کا قیمتی سرمایہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بے بہا قیمتی سرمایہ دیکھ کر انسان کو تجارت کا حکم دیا۔ قرآن پاک کی نصوص مطلب واضحہ جو ارشادات ہیں نا وہ بھی اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون، اے ایمان والو تمہیں ایسی تجارت بتلاؤں جو عذاب علیم سے نجات دے دے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے اور نیک عمل کرو۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ ہر انسان جب اٹھتا ہے صبح کے وقت تو اپنی جان کا سرمایہ تجارت پر لگا دیتا ہے، اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے، پھر کوئی تو اپنے سرمایہ کو نقصان اور خسارے سے بچا لیتا ہے تو کوئی ہلاک کر ڈالتا ہے۔ تو قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے اور حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ انسان کی زندگی اور اس کی عمر کے جو اوقات ہیں نا وہ اس کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ اگر وہ سرمایہ اس کو نفع بخش کاموں میں لگائے گا تو دنیا اور آخرت میں اس کو نفع حاصل مل جائے گا، اور نفع بخش کام یہی ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے اعمال صالحہ کر لے، ایمان کر لے، اور وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر اس نے اس زندگی کے سرمایہ کو برے کاموں میں خرچ کیا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے وہ اس کے لیے وبال بن جائیں گی، اور وبال بن جانے کا مقصد ہے آخرت خراب ہے۔ آگے جو ارشاد ہوا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں پہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا ما قبل والے جملے سے استثناء ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے خسارے سے بچنے کے لیے ایک نسخہ بتایا ہے، وہ نسخہ 4 اجزاء پر مشتمل ہے۔ پہلا نسخہ ایمان ہے، اور دوسرا اعمال صالحہ ہے، اور تیسرا نسخہ ہے تواصی بالحق، اور چوتھا ہے تواصی بالصبر۔ تو ان میں سے اول 2 تو اپنی ذات کی اصلاح
اصلاح کے لیے ہوتے ہیں، اور آخری جو دو ہیں نا، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، یہ مسلمانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے ہوتے ہیں۔ مقصد یہ ہوا کہ جو شخص ان چاروں کو اختیار کر لے گا اس کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی ہے۔ اور آمن و ایمان لے آئے، یعنی دل سے اللہ رب العزت کے واحد ہونے کی تصدیق کر لے، اللہ کے تمام رسولوں، فرشتوں، کتابوں اور قیامت وغیرہ پر بھی ایمان لے آئے، تو عامل الصالحات میں نیک اعمال آ جاتے ہیں۔ اور تواصوا بالحق کی میں وصیت سے وصیت مراد ہے، تو وصیت کا معنی ہوتا ہے کسی کو تاکید کے ساتھ نصیحت کرنا، اور وتواصوا بالصبر میں جو صبر کا معنی ہے وہ نفس کو روکنا ہے، پابند کرنا ہے۔ اور اگر حق سے مراد اعتقادات آ جائیں اور اعمال صالح ہوں تو صبر سے مراد صرف گناہ اور برے کام ہوں گے، تو جس کا حاصل جو ہے وہ نہیں عن المنکر ہوں گے۔ تو اگر حق سے فقط عقائد مراد ہو تو صبر سے نیک اعمال اور بد اعمال دونوں مراد ہو جائیں گے۔ تو مقصد ہوگا کہ وہ انسان کامیاب ہے جو لوگوں کو برے اعمال سے روک لے۔ جو آدمی یہ چار کام کر لے گا اس کی تجارت بڑی ہی نفع مند ہو جائے گی، دنیا اور آخرت میں بھی اس کو نفع بہت زیادہ حاصل ہوں گے۔